الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر فائدہ فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یوں ہی بلا چوچ و چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ آیت جو ہے سورہ بقرہ سے اور آیت 176 ہے۔
یعنی 170 پر 6 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا سود کا خاتمہ کیوں ضروری ہے، سود یا سود کی تباہ کاریاں، یہ موضوع خطابت ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں اور آپ جانیں سود کہا کسے جاتا ہے، سود ہے کیا، سود ہے کیا، سود کو سمجھیں۔ عربی میں سود کا معنی جو ہوتا ہے ربا، ربا کا معنی ہوتا ہے سود۔ سود یعنی کوئی بھی شے کو بڑھا چڑھا کر کے حاصل کرنا، اسے سود کہا جاتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو 10 روپے دیا، یہ شرط کے ساتھ کہ آپ جب مجھے لوٹائیں گے تو 11 روپے میں آپ سے لوں گا، یا میں آپ کو 100 روپے دیا یہ کہہ کر کہ اگر آپ واپس دیں گے تو 110 روپے میں آپ سے وصول کروں گا، آپ سے لوں گا، تو یہی سود ہے۔ اور سود اتنا خطرناک معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے، ایسے جڑیں گاڑ چکا ہے کہ ہر گھر کا معاملہ یہی کہ سودی کاروبار یا سودی لین دین کے اندر کچھ نہ کچھ ملوث ہے۔ معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اتنا لوگوں نے سود دینے والوں نے ایسے جکڑ لیا ہے اور ایسے مسلمانوں کو اس سے ایسا اتنا آسان ان کے نظروں کے سامنے کر دیا، یہاں تک کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک موبائل تک کی مثال لے لیجیے، آپ موبائل خریدنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر بھی سود سے آپ کو موبائل مل رہی ہے، MI کے نام سے کیا کرتا ہے آپ کو وہاں پر بھی سود۔ اگر آپ موبائل خریدنے جا رہے ہیں وہاں پہ اگر نقد لیتے ہیں تو 11,000 روپے میں آپ کو وہ چیز ملے گی، لیکن وہی قسط بائی قسط آپ بھرتے ہیں تو 11,500 روپے آپ سے وصول کرے گی، یہی سود ہے۔ یہاں تک کہ موز کے بنڈی والے بیچارے جو ہیں وہ لوگ بھی اپنا کیا ہے کاروبار اسی پر چلا رہا ہے، اسی پہ چلا رہا جاتا ہے۔ ایک فائننس کمپنی جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو میں 10,000 روپے دیتا ہوں، لیکن اس وقت دیتے وقت 10,000 نہیں دیتا بلکہ 9,000 دیا جاتا ہے اور 10,000 وصول کیا جاتا ہے، یہی سود ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، سود کی یہ شکلیں بھی اپنا چکا ہے کہ بعض آدمی ایسا ہے گروپ کی شکل میں، گروپ کے شکل میں جسے چٹی کے شکل کہا جاتا ہے، وہ چیز کیا کرتا ہے اس میں بھی سود ہے۔ مثلا آپ کو اگر ضرورت ہے پیسوں کی، 10 آدمی کی ٹیم ہے، 10 آدمی کی ٹیم ہے، ٹیم 10,000 روپے لگا کر کے وہ کیا کہ جمع کی ایک جگہ، 1,00,000 روپے ہو گیا وہ۔ اب اگر مجھے حاجت ہے، مجھے ضرورت ہے اس پیسوں کی، تو میں بولی لگاؤں گا کہ میں یہ پیسہ اتنا میں لیتا ہوں، یعنی مجھے چاہیے پیسہ۔ اب وہ 10 کی تعداد مل کے کیا کرتی ہے، ان کو پیسہ دے دیتے ہیں اور وہاں پہ 1,00,000 کے بجائے 90,000 روپے دے دیتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر ایسا بھی ہے، پایا جا رہا نہیں پایا جا رہا، یعنی سود کو مکمل اس طرح سے جکڑ چکا ہے تاکہ ان کے اعمال ہی غارت کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، اور ان کی عبادت قبول نہ ہو، ان کی دعائیں قبول نہ ہو، پھر ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان خود سے ذلیل ہو جائیں گے، خود سے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے سودی بینکوں نے اس طرح سے یہودیوں نے اور آپ کو ایسا جکڑا ہوا ہے، ایک ایک کی طرح سے، آفر کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ، اور یہ مسلمان بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے اندر پھنس رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ گراتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صدقہ جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر دیکھیں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو بظاہر ہمارے اور آپ کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے، لوگ یہی سمجھے گا مولانا پیسہ تو ختم ہو رہا، اگر 100 روپے میرے پاس ہے، کسی کو اگر 10 روپے بھی دیا تو 90 روپے بچ گیا، کمی ہو گئی پیسے کے اندر، ہے یا نہیں ہے؟ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کامن سینس سوچنے والے یہی کہیں گے پیسہ تو کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، میرے رب نے یہ کہا ہے کہ یہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ اس لیے آج جائزہ لیں، سروے کریں، جو بھی اس طرح سے سودی بینک یا سودی بھی چیز کوئی بھی کاروبار چلا رہے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، آرام نہیں ہے، کیا ہے سکون زندگی چھن چکا ہے۔ اور اللہ رب العالمین صدقات کو بڑھاتا ہے، کیا مطلب؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ مومن اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے راہ میں کسی کو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور وہ حلال کمائی کیا ہو، حلال رزق سے کمایا ہو، رزق حلال کا ہو، وہ اگر کھجور کے برابر بھی کوئی چیز اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن یہی چیز جو یہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا تھا، رزق حلال خرچ کیا تھا، طیب مال خرچ کیا تھا، پاک مال خرچ کیا تھا، تو یہی پہاڑ کی مانند ان کے سامنے آئیں گے۔ یہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے دنیا کے اندر اتنا تو خرچ نہیں کیا، میں نے تو ایک چھوٹا سا چیز خرچ کیا، کھجور کے دانے کے برابر کوئی چیز خرچ کیا، لیکن آج یہ پہاڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا کس طرح سے اس طرح سے ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کہا جب تم نے خرچ کیا، اللہ کے راہ میں دیا، صدق دل کے ساتھ رزق حلال لوگوں کو دیا، تو اس وقت میں نے تمہارا وہ دینا کیا کیا، میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کیا کیا، سیدھے ہاتھ سے میں نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اس کو پالتا رہا جس طرح سے کوئی جانور پالا جاتا ہے، بچہ ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، تو وہ تمہارے صدقات کو پالتا رہا، آج یہ پہاڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے، یا اتنا بڑا ہو چکا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بظاہر کیوں میرے بھائی دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، دنیا تو ہم اور آپ جو آئے ہیں، الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، ہمارے اور آپ کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ ہم رب کے مرضی کے مطابق دنیا کے اندر زندگی بسر کریں گے تو وہاں جا کر کے پھر کیا کریں گے، اپنے مرضی کے مطابق زندگی کاٹ سکتے ہیں جنت کے اندر، اور یہ کیا ہے، چند دن کی زندگی ہے، یہ گنے چنے زندگی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس امت کی عمر 60 سال ہے، اس سے زیادہ بہت ہی کم لوگ جئیں گے، تو یہ دنیا کی زندگی 60 سال کی زندگی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھی یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اگر ایک مچھر کے پر، پوری دنیا، صرف یہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا ایک مچھر کی پر کی حقیقت بھی اگر رکھتا تو اللہ رب العالمین کی نظر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کے لیے مار دیتا، لیکن یہ دنیا اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سمجھ لیں آپ اس بات کو، دنیا کی حقیقت۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمراہ ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ایک بکری کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ بکری کا بچہ ہے جو مر چکا ہے، سڑ چکا ہے، نبی کریم ایک کھڈے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے موڑ پر لا کر کے سمجھاتے تھے تاکہ ذہن و دماغ کے اندر وہ بات راسخ ہو جائے، ذہن و دماغ کے اندر وہ بات گھس جائے، اور پھر یہ چیز دنیا کی بے بسی معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس مردار جو بکری کا بچہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کے کانوں کو پکڑ لیتے ہیں، بکری کا بچہ جو اس کے کانوں کو پکڑتے ہیں اور صحابہ کرام کی طرح مخاطب ہوتے ہیں۔ مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں میرے صحابہ، میرے ساتھی، اس چیز کو کون ہے کو 1 درہم میں خرید لے گا، یہ آدھا درہم میں خرید لے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کوئی فری میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ مر چکا ہے، سڑ چکا ہے، یہ اس کے اندر بدبو پھیل چکا ہے، ہمارے کام کا ہے ہی نہیں، مردار تو ہمارے کوئی کام کا نہیں ہے، اس کو خریدے گا کون؟ اب اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ، میرے ساتھی، اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کی نظر میں کہیں اس سے بھی کہیں کم ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اور آپ دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس لیے حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہی ہے، ہمارا اور آپ کا سوچ بن چکا ہے، ہم اور آپ ذہن و دماغ کے اندر یہ بٹھا چکے ہیں کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یعنی حلال سے آنا پڑے کہ حرام سے آنا پڑے، ہمارا جیب گرم ہو جائے چاہے کہاں سے آ رہا ہو، ہمیں وہی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن پیسہ ہونا چاہیے، ہے نہیں ہے؟ اس لیے ہم اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، کیا یمحق اللہ الربا کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یمحق الربا، سود مٹانے کا مطلب یہ ہے ایک سود خور آدمی ہے، سود کھاتا ہے نہ تو ان کی دعائیں قبول ہے، ہم اور آپ دعائیں کر رہے ہیں، قنوت نازلہ بھی ہو رہی ہے، رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، ہر مساجد میں دعائیں ہو رہی ہے،
کہ ایسا ہمارے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کر دیا گیا، ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہے، دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ رہا ہے، کیونکہ ہم اور آپ جو کھائے ہوئے ہیں وہ رزق حلال نہیں ہے، حرام کا مال کہیں نہ کہیں ہمارے پیٹ کے اندر گیا ہے، حرام کا لقمہ ہمارے منہ پہ پیٹ کے اندر پڑ گیا ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں۔ تو سود خور جو سودی دین کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، نہ تو ان کی دعائیں قبول ہیں۔ اب دعا قبول نہ ہو پھر کیا کہہ سکتا ہے انسان؟ نہ تو ان کی نمازیں قبول ہے، نہ ان کے روزے قبول ہے، نہ ان کے حج قبول ہے، نہ ان کے صدقہ و زکوٰۃ قبول ہے، کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے، رزق حلال کو میرا رب قبول کرتا ہے، حرام کو قبول نہیں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ اب کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے مجبوری کی صورت میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتا، کوئی دیتے بھی نہیں، مولانا کون؟ اور اگر میں کہہ دوں تو پھر کہیں گے آپ ہی دلا دیجئے مولانا، کوئی ایسے ہے دینے والے؟ تو آج معاشرے کے اندر یہ چیز سچ مچ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن ان کے باوجود بھی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ سود اکل الربا، سود کھانے والے، وموکلہ، اور سود دینے والے، سود گواہ بننے والے اور سود کو لکھنے والے، تمام وقالہم سوا، سب برابر ہے، چاہے ایک انسان سود دیتا ہے یا سود کھاتا ہے یا گواہ بنتا ہے یا ان کو لکھتا ہے، چاہے سب کے سب برابر ہے۔ ہمارا جو اسلام جو ہے، دیکھیں اس بات کو لیں، آپ سمجھیں اسلام کیسا ہے۔ ہمارا اسلام صرف کیا کرتا ہے؟ دنیاوی قانون دیکھ لیجئے، ملک ہندوستان کے اوپر قانون دیکھ لیجئے، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو ان کے اوپر کیا ہے؟ سزا دی جائے گی۔ اگر کیا ہے؟ اسی طرح سے اگر کوئی چیز ہے، گٹکے ہے، یہ سگریٹ وغیرہ ہے، اس کے ڈبی کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ہانیکارک ہے، حکومت جان رہی ہے اس سے کیا ہے؟ مصیبت پریشان کے اندر پڑ سکتا ہے انسان، لیکن اجازت دیا ہوا ہے، ان کو پرمیشن ملا ہوا ہے کہ نہیں آپ شراب بیچ سکتے ہیں، آپ کیا کر شراب کو بیچ سکتے، آپ جو یہ تمباکو والی چیز ہے آپ ان کو فروخت کر سکتے ہیں۔ تو پھر بیماری رکے گی کہاں سے؟ جب بنانے والے وہاں پہ مینوفیکچرنگ وہاں پہ بن رہا ہے، فیکٹریاں چالو ہے، پھر پینے والے ظاہر سی بات ہے کہاں جائیں گے؟ وہ پئیں گے ہی وہ۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ جہاں پر روکتا ہے بڑی قدغن کے ساتھ روکتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ روکتا ہے، وہاں کہتا دیکھو سود کھانے والے کے اوپر بھی، کھلانے والے کے اوپر بھی، لکھنے والے کے اوپر بھی، گواہ بننے والے کے اوپر بھی، تمام کے تمام لوگ برابر ہیں، تمام کے تمام لوگ کیا ہے؟ گناہ میں برابر ہے۔ اور کتنا خطرناک گناہ ہے میرے بھائی، کتنا خطرناک گناہ ہے میرے بھائی۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی کیا ہے؟ 70 سے زائد گناہ ہے، لیکن ان میں سے سب سے ادنا گناہ یہ ہے، سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں کے ساتھ زنا کر لے۔ کیا؟ اپنے ماں کے ساتھ زنا کر لے۔ ہم اور آپ اس کو عام سمجھ رہے ہیں، تو سود خوری بڑا خطرناک ہے میرے بھائی، سود خوری بڑا خطرناک ہے۔ آپ کے سامنے اگر ایک شرابی آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ ان کو مار کے بھگائیں گے۔ آپ کے سامنے ایک جھوٹ والے بولنے والے آ جائیں گے، ان سے آپ نفرتیں کریں گے۔ آپ کے سامنے ایک بے نمازی گزرے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بھی گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، سود ان خطرناک بیماریوں میں سے سب سے بڑا جڑ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کی دلیل آئیے میں کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور یہ موضوع بڑا وسیع ہے۔ آئیے ایک بات کہہ دوں آپ کو، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دارالحجرہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد اس نے ایک منظر کو دیکھا۔ جو شخص مسائل لے کر کے آئے ہیں، وہ مسئلے کو لے کر کے آئے ہیں، انہوں نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ ایک انسان شراب سے لطفت ہے، شراب پیا ہوا ہے، شراب کے اندر دھت ہے، اور وہ انسان شراب پی کر کے چاند کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، سورج کی طرح ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب انسان نشے کی حالت میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ چیز
ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت کیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شراب پیے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں، نبی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ تو ہمارے باپ کے غلام ہیں، کیوں؟ شراب کے نشے میں ہے۔ اور شراب کے نشے میں انسان جب دھت ہوتا ہے، نالی میں پڑا ہوا، نالی میں وہ کیا کہتا ہے میں جنت الفردوس میں ہوں، نالی میں پڑا ہوا ہے اور ادھر گٹر کے پانی منہ میں گھس رہا ہے، لیکن وہ انسان کیا جانے میں بہت اچھی جگہ پہ ہوں، جب ہوش آتا ہے وہاں سے اٹھ کے جب گھر پہنچتا ہے، جب وہاں 4 بیوی اور بچے سناتے ہیں، تب سمجھ میں آتی ہے نہیں میں نالی میں پڑا ہوا، میں آب زمزم نہیں پی رہا تھا، میں اتنا خطرناک ہے۔ تو وہی شراب کے نشے میں دھت ہے، چاند کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ انسان کہہ لیتا ہے اگر کھانے اور پینے کی چیزوں میں سے اگر اس سے بھی کوئی خراب چیز ہے تو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہوں، کیونکہ ان کے نظر میں لگا کہ شراب سے خراب کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب یہ امام دارالحجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے اور کہے امام دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک منظر کو دیکھا اور مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ کھانے اور پینے کے چیزوں میں سے اگر اس سے بھی کوئی خراب چیز ہے تو میں اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ تو کیا میرے بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو گئی، طلاق پڑ گئی، کیا میں اپنے بیوی سے جدا ہو جاؤں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فوری طور پہ جواب نہیں دیتے تھے، آج کے لوگوں جیسے آج اگر کسی سے سوال کرے ان کو علم ہو یا علم نہ ہو فوراً جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں کوشش کروں اگر جواب نہ دوں تو کیا کہیں گے مولوی صاحب کے پاس علم نہیں ہے کیا، اتنا ہوشیار نہیں ہے مولوی صاحب، اب جواب الٹے سیدھے کیسے بھی دینا ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اب میرے بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو گئی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مجھے اس مسئلے کو زیادہ جانکاری حاصل کرنا ہے، ابھی مجھے پڑھنا ہے، اس لیے مجھے ذرا مہلت دو۔ وہ قرآن مقدس کو پڑھ دیتے ہیں، قرآن مقدس کو پڑھ دیتے ہیں، ابھی جواب نہیں دیتے ہیں۔ پھر وہی سائل آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، کیا میرے بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو گئی؟ بولا ابھی بھی وقت چاہیے۔ پھر سوال تیسرے مرتبہ جب آتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہارے بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو گئی، تمہارے بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو گئی۔ اب یہ سوال کرتے ہیں، پورے قرآن کو پڑھ چکے ہیں شروع سے آخر تک، اب جواب دے رہے ہیں کہ تمہارے بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو گئی کیونکہ تم نے یہ قسم کھایا تھا کہ کھانے اور پینے کے شے میں سے، کھانے اور پینے کے چیزوں میں سے اگر اس شراب سے خراب کوئی چیز ہے تو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ تو کھانے اور پینے کے چیزوں میں سے شراب سے خطرناک چیز اور اس سے بھی بھیانک چیز جو ہے وہ سود ہے، وہ سود ہے، کیونکہ شراب کے تعلق سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن سود خور کے تعلق سے، سودی لین دین کرنے والوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ جو انسان سودی کاروبار کرتے ہیں وہ سودی کاروبار کو چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کتنے بڑی وعید ہے میرے بھائی، کتنے اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ سے جنگ کر سکتا ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، پورے لفظ کن کے ذریعے سے پورے دنیا کو ہلاک کرنے والے، لفظ کن کے ذریعے سے دنیا کو بنانے والے، بادشاہوں کا بادشاہ، ماں کے پیٹ میں رزق کو پہنچانے والے، پورے دنیا کو پالنے والے اللہ رب العالمین ہی ہمیں کھلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس رب سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ طلاق واقع ہو گئی۔ تو اتنا خطرناک ہے میرے بھائی، لیکن آج اس طرح سے سودی کاروبار کے اندر لوگ پھنسا ہوا ہے، اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اگر مثال لینا آپ، گھر کے اندر اگر بیٹی کا منگنی ہے تو اگر گھر میں پیسہ نہیں، چلو سود سے لے لیتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ شادی کے موقع پر اگر چلو ولیمہ کھلانے کا پیسہ نہیں ہے تو چلو کیا کرتے ہیں؟ سود سے لے لیتے ہیں۔ اگر شادی کے موقع پر اگر باراتی حضرات جو آئے ہیں ان کو اچھے اچھے ایٹمز کھلانے کے لیے، اچھی اچھی چیزیں کھلانے کے لیے اگر پیسہ نہیں ہے تو چلو فائننس اٹھا لیتے ہیں۔ گھر بنا رہے ہیں، ایک کوٹھری پہ رہ سکتا ہے، زندگی کاٹ سکتا ہے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ کتنا دن سے میاں اس میں رہتے کیا؟ چلو گھر بنا رہے ہیں، چلو جا کر کے سونے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، پیپرات رکھے ہوئے ہیں، زمین کی کاغذ ہے، آپ گئے ہیں فائننس پہ پیسہ اٹھا لیے اور آپ کو سود دیتے وقت چائے پلائیں گے وہ، لیکن سود لیتے ہوئے جوتے ماریں گے۔ کئی گھر ہے میرے بھائی،
کئی گھر ہیں میرے بھائی، کیا عیش و عشرت کی خاطر مکان کو بنانے کے لیے، گھر کو بنانے کے لیے، دکان کو بنانے کے لیے جا کے کیا کیا سود میں پھنس گیا، اور پھنسنے کے بعد وہ سود کیا ہے، لین دین کو دے نہ سکا، گھر چھن گیا ان کا۔ چھنا نہیں چھنا، عام سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ سود اتنا خطرناک ہے، غریب کے خون کو چوس کر کے امیر سے امیر بنے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں پہ سودی کاروبار کے اوپر کیا ہے، قدغن لگا دیا گیا، بینڈ لگا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے یا کسی کو چوری چھپکے سے فائننس کا پیسہ دیتا ہے یا ایک بلیک میلنگ کرتا ہے تو حکومت سے ملے اور ان کے اوپر کیس عائد کرنے جا کر کے۔ یہ ایسا ہے میرے بھائی، سود اتنا خطرناک چیز ہے، اور سود خوری کے کیا سزا ہے آئیے میں سناؤں آپ کو، سنیں اور توبہ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انجانے میں اگر کسی نے کھا لیا لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، اب آیتیں سن لیے، حدیث سن لیے، اس کے بعد بھی اگر توبہ نہیں کرتا تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو سود کا بقایا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ گویا کہ اگر تم مومن نہیں ہو تب سودی کاروبار کرو، لیکن اگر تم ایسا مومن ہو تو پھر سودی کاروبار، مومن بھی رہو اور سودی کاروبار بھی کرو، یہ دونوں تضاد ہے، دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو آپ کو اس کو چننا پڑے گا یا اس کو چننا پڑے گا۔ ان کنتم مومنین میں رب نے کہا ہے، میں اپنے طرح سے کوئی بات کہنے کے قائل نہیں ہوں۔ آپ قرآن مقدس کو اٹھائیں گے، سورہ بقرہ ہر زبان کے اندر قرآن موجود ہے۔ آپ تیلگو کے اندر پڑھنا چاہیں اس میں بھی موجود ہے، انگلش کے اندر پڑھنا چاہیں اس میں بھی موجود ہے، دیگر زبانوں کے اندر پڑھنا چاہے وہ اس زبان کے اندر بھی قرآن موجود ہے، ان کے ترجمے موجود ہے، ان کے تفاسیر موجود ہے۔ آپ قرآن کو اٹھا لیں، سورہ بقرہ آیت 275 سے لے کر کے 280 تک پڑھتے جائیں، 275 سے لے کے 280 تک پڑھتے جائیں، پورے چیپٹر ہے اس کے تعلق سے، پورے چیپٹر ہے ایک سود کے تعلق سے، اور ایک ہی جگہ تمام آیتیں آپ کو مل جائے گی سود کے تعلق سے۔ دیگر جگہ دیگر مسائل جو بیان کیے گئے ہیں، کہیں یہاں پہ بیان کیا گیا تو آگے ہٹ کے بیان کیا گیا ہے، لیکن ایسا یہاں اس مسئلے کے تعلق سے پورے چیپٹر موجود، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ سود خوروں کو کیا انجام ہونے والے ہیں؟ کل قیامت کے دن ہوں گے، قبر سے اٹھائے جائیں گے تو یہ انسان ایسا اٹھے گا جیسا کہ کسی نے اس کو چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو۔ اللہ نے کہا الذین یأکلون الربا الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، قبر سے جب اٹھیں گے تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کسی نے چھو کر کے دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کیونکہ یہ سود کو بھی کاروبار کی طرح سمجھتا تھا کہ سود تو کاروبار ہی جیسا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، برا حلال اور حرام دونوں برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز ہے میرے بھائی، اس لیے سود بڑا خطرناک ہے۔ آئیے مزید کیا سزا ہے سود خوروں کی کیا، اور اس میں صرف کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور گواہ بننے والے سبوں کے لیے ہے ان کا کیا انجام ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر گئے تو معراج کے اندر جب گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مناظر کو دیکھے، کئی لوگوں کو دیکھے، کسی کو منہ چیرا جا رہا ہے، کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہے، کوئی کیا ہے آگ کے اندر ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا جو نہر ہے، خون کا نہر ہے، بخاری کی روایت ہے، خون کی نہر میں وہ تیر رہا، ایک دوسرا شخص ہے جو نہر کے کنارے کھڑے ہیں اور ان کے پاس پتھروں کی ڈھیر ہے۔ یہ انسان خون کے نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک نکلنے کی جگہ تک آتا ہے، ادھر سے جو سامنے بیٹھا ہوا انسان ہے اس پر پتھر مارتا ہے، پتھر منہ پہ مارنے کی وجہ سے پھر وہ کیا کرتا ہے، نہر کے وہاں وسط یعنی بیچ میں پہنچ جاتا ہے، پھر اسی طرح سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے منہ پہ پتھر کو مارا جاتا ہے، پھر بیچ پہنچ جاتا ہے۔ مسلسل یہی عمل ہو رہا ہے،
مسلسل یہی عمل ہو رہا ہے، خون کا دریا ہے، خون کا نہر ہے، خون میں تیر رہا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، نکل نہیں پا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، سوال کر بیٹھے کہ فقلت من ہؤلاء یا جبریل و میکائیل، اے جبرائیل و میکائیل یہ کیا حشر ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ایسے کیوں سزا دیا جا رہا ہے، ایسے ظلم کے اندر کیوں یہ پڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، جو عام سمجھتے ہیں سودی کاروبار کو، عام سے ذرا غور کریں اور توبہ کریں اگر اس کے اندر پھنس گئے ہیں تو۔ کیا کہتا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان سود خور تھے، دنیا کے اندر لوگوں کو خون چوسا کرتے تھے، آج یہاں خون کی نہر میں گوتے لگا رہا ہے، آج یہ خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور یہ مسلسل یہی عذاب ہوتا رہے گا تا قیامت تک یہی عذاب کے اندر پڑا رہے گا۔ تو اتنا خطرناک ہے میرے بھائیو، اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر سودی کاروبار میں جکڑا ہوا ہے۔ میں نے بتایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے، گھر سے لے کر کے موبائل تک میں جکڑا ہوا ہے کہ وہاں بھی سودی کاروبار ہو رہا، تمام چیزیں چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک۔ تو میرے بھائیو اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں، جھوپڑی میں کاٹ لیں، فائنینس سے پیسے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو موبائل خریدنا ہے، آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے، آپ کم ریٹ والے موبائل ہی سے زندگی گزار لیں، آپ اس سے پیسہ نہ اٹھائیں۔ آپ کو اگر کوئی چیز شادی بیاہ کے موقع پر فائنینس پہ پیسہ اٹھا رہے ہیں، میرے بھائیو چند لوگوں کو برا کر کے شادی و بیاہ کرا دیں، فائنینس پہ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو دیگر کاروبار آپ چھوٹے کاروبار کر لیں، فائنینس سے اٹھا کے بڑے کاروبار کریں گے، لاکھوں کا ہاتھ ماریں گے، ایسا نہیں، اب چھوٹے کاروبار کر لیں، لیکن اس غلط فہمی کے اندر، اس برائی کے اندر نہ پھنسے۔ اگر اس کے اندر آپ پھنس گئے تو آپ غارت میں ہیں، آپ کی زندگی غارت ہے، آپ کی دنیا غارت ہو جائے گی، آخرت غارت ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر گھر چھن سکتے ہیں، دنیا کے اندر ذلیل ہو سکتے ہیں، اور آخرت کے اندر ضلالت تو حتمی ہے، آخرت کے اندر تو بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے سودی لین و دین یا سودی کاروبار سے توبہ کریں۔ بہرحال یہیں سے بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو تو سود سے توبہ کرنے اور سودی کاروبار سے قریب تک نہ جانے کی ہمیں توفیق دے دے۔ مولا کہ ہم تمام مسلمان پھنس چکے ہیں اس بیماری کے اندر، مولا کریم سب مسلمانوں کو تو اس بیماری سے محفوظ فرما۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔